باب الجمعہ، جمعے کا بیان۔ پیچھے ہم نے قصر کے تعلق سے مفصل طریقے سے پوری بحث سمجھی، جس میں یہ چیز سمجھائی گئی قصر کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ 4 رکعت والی نمازوں میں قصر کرنا ہے، 4 دن تک قصر کر سکتے ہیں بس، اس سے زیادہ اگر آپ کسی جگہ رکنے کا ارادہ ہے تو آپ قصر نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ بھی سمجھایا گیا کہ کسی جگہ جائیں اور وہاں نہیں معلوم آپ کو کہ آپ کتنے دن رکیں گے، آپ شک و شبہ میں ہر دن آپ کا بڑھتے جا رہا ہے، تو پھر آپ جب تک رکیں گے قصر کریں گے۔ یہ سارے مسائل ہم نے سیکھے، اور بعض طالبات نے یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ عمرے وغیرہ میں جاتے ہیں، 14 دن رکتے ہیں وہاں پر، 15 دن، تو کیا قصر کریں گے؟ میرے علم کے مطابق وہاں پر قصر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آپ 4 دن سے زیادہ رک رہے ہیں۔ لیکن احناف کے پاس، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس قصر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس 15 دن یا اس سے زائد کا قصر ہے۔ خیر، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ بہت اختلافی مسئلہ ہے، لیکن 4 دن والا بہتر ہے، بس اسی کو لے لیں۔ اگر اس سے زیادہ کہیں بھی رک رہے ہیں تو اپنا قصر آپ ترک کر دیں۔ 4 دن تک رک رہے ہیں، 4 دن کے اندر تک یا 4 دن تک، تو آپ قصر کر سکتے ہیں۔ یہ سارے مسائل تھے جو ضروری تھا ہمیں سمجھنا۔ اس کے بعد جب سارے مسئلے ختم ہو گئے نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے، نماز کے بعد کیا پڑھنا ہے، قصر کیسے کرنا ہے، تو اب جمعے کے تعلق سے بات آئی ہے۔ باب الجمعہ، جمعے کا بیان۔ جمعے کے تعلق سے اس کا نام کیوں پڑا، یعنی یہ جمعہ کیوں پڑا، جمعہ، اس میں اختلاف ہے علماء کرام کا۔ لیکن چاہے جیسے بھی ہو، بس لوگوں نے اپنی ائمہ اعظام نے اپنی طرف سے کچھ مسائل قرآن و حدیث کو دیکھ کر نکالے ہیں۔ کسی نے کہا کہ لأن اللہ تعالی جمع فی خلق آدم، اللہ تبارک و تعالی نے اسی دن آدم علیہ السلام، تمام آدم علیہ السلام کی خلقت کو جمع کیا تھا اس میں، یا پھر اس کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سارے لوگ ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں نماز کے لیے، یا پھر اس کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں ایک ساتھ جمع کیا تھا۔ چاہے جیسے بھی ہو، کسی نے کہا کہ خیر کے ساتھ، خیر میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جمع کرتا ہے، اسی لیے سے جمعہ کہا جاتا ہے۔ چاہے جو بھی نام ہو، یہ امت پر فرض ہے، مرد حضرات پر یہ فرض ہے، خواتین پر اگر آ رہی ہیں جمعے کی نماز کے لیے تو فرض ہے، نہیں آ رہی ہیں تو گھر میں ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ جمعہ فرض کہاں پر ہوا؟ کیا جمعہ مکہ مکرمہ میں فرض ہوا؟ کیونکہ نماز کی فرضیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اواخر دن تھے مکہ میں، تب نماز فرض ہوا تھا۔ پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب گئے تھے، جب آپ آئے تو آپ کو نماز تحفتاً ملی تھی، تو اس لحاظ سے نماز فرض مکہ میں ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد اسی پر عمل درآمد شروع ہوا، وہیں پر جبرائیل امین نے آپ کو نماز کا طریقہ بھی سکھلایا۔
لیکن کیا جمعہ بھی مکہ میں ہی فرض ہوا تھا؟ تو نہیں، جمہور علماء کا کہنا ہے، یعنی جمہور کا مطلب ہوتا ہے اکثر، اکثریت علماء کا، اور یہ وہ علماء ہیں جو بڑے بڑے امام ہیں وقت کے، یہ ان کے تعلق سے ذکر ہوتا ہے جمہور علماء، یہ ہمارے پاس جو عالم ہے نا، ان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، بات سمجھیے گا، یہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر جب میں جمہور علماء کہوں تو اس سے آپ کو یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ اس میں بڑے بڑے علماء کرام کا اتفاق ہے جو متقدمین تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ نماز جمعہ جو ہے فرض ہوا تھا مدینہ منورہ میں، کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیسے معلوم چلا کہ یہ کیا کہتے ہیں مدینہ میں فرض ہوا؟ تو کیونکہ یہ جو آیت نازل ہوئی سورہ جمعہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہ جو آیت نازل ہوئی، سورہ نازل ہوا، یہ مدینہ میں نازل ہوا، یہ مدنی صورت ہے، مکی صورت نہیں ہے۔ اور اس بات کا ثبوت بھی نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے، یعنی آپ نے جو ہجرت کی مکہ سے مدینہ، اس سے پہلے آپ نے جمعہ کی نماز پڑھی ہو۔ جمعہ قرآن و حدیث اور اجماع سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ہر کسی پر یہ فرض ہے۔ حدیث جو بھی پڑھی گئی ہم اسے پڑھتے ہیں پہلے۔ عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ ان رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس ورآه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها فنزل القهقرى۔ حدیث سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کچھ لوگ رسول کے منبر کے بارے میں جھگڑ پڑے، وہ کس لکڑی کا بنا تھا، وہ کس لکڑی کا بنا ہوا تھا؟ تو سہل رضی اللہ عنہ نے کہا وہ طرفہ غابہ کی لکڑی سے بنا تھا، اور میں نے رسول کو منبر پہ کھڑے دیکھا کہ آپ نے اللہ اکبر کہا اور لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے تکبیر کہی، پھر آپ رکوع میں گئے اور اٹھے تو الٹے پاؤں نیچے اتر آئے، حتیٰ کہ آپ نے ممبر کی جڑ میں سجدہ کیا، پھر واپس ممبر پر لوٹ گئے یہاں تک کہ آپ نماز کے آخری عمل سے فارغ ہوئے۔ پھر آپ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا اے لوگوں، میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ تم میری پیروی کرو، میرے طریقے نماز کو جان سکو۔ اور ایک روایت میں آپ نے اس پر نماز پڑھی، پھر اس پر تکبیر کہی، پھر اس پر موجود رہتے ہوئے ہی اس پر رکوع کیا، پھر آپ الٹے پاؤں نیچے اتر آئے۔ تمارو کا معنی ہوتا ہے آپس میں جھگڑ پڑے، اور طرفہ الغابہ یہ جھاؤ کی درخت کے مانند ایک درخت کا نام ہے، ایک درخت ہے یہ طرفہ الغابہ۔ القہقرا الٹے پاؤں مڑنا، پچھلے قدموں واپس آنا، قہقرا کسے کہا جاتا ہے؟ الٹے پاؤں مڑنا۔ اصل المنبر
منبر کی جڑ، اصل کسی چیز کی جڑ، اصل المنبر، منبر کی جڑ اور بنیاد، یعنی منبر کا وہ حصہ جو زمین کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ اس حدیث میں اس امر کے جواز کی دلیل ہے کہ امام اپنے مقتدیوں کو تعلیم دینے کے غرض سے ان سے اونچے مقام پر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر تعلیم کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو تو پھر قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں، شرعی عذر ہو تو وہ اس سے مستثنا ہے۔ اصحاب مالک کا کہنا ہے، اصحاب مالک یعنی امام مالک رحمہ اللہ کے ماننے والے، جو چار اماموں میں سے ایک امام ہے، اگر بغرض تکبر، بغرض تکبر یعنی تکبر کی وجہ سے ایسا کرے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یعنی امام تکبر کی بنا پر کسی اونچے مقام پر نماز پڑھائے اور مقتدی نیچے، کیونکہ وہ بہت اپنے آپ کو اعلیٰ اور بالا سمجھ رہا ہے، نماز ہی باطل ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی، آپ نے اس لیے نہیں پڑھی کہ نماز کا وہی طریقہ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا تاکہ تم لوگ دیکھو نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اور نماز کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منبر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی پکڑ کر یہ لکڑی کے پاس کھڑے ہوتے تھے اور آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جمعے کے دن اور باقی دنوں میں بھی کوئی تقریر اور وعظ ہو۔ یہ ہوا کہ بعد میں منبر بنا تو اللہ کے رسول منبر پر کھڑے ہونے لگے، اس لکڑی سے دور ہو گئے، تو اس لکڑی کے رونے کی آواز بھی سنائی دی تھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دور ہوئے تو وہ لکڑی بھی رو رہی تھی، اللہ کے نبی اس کے پاس گئے، اس کو پکڑ لیا، جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی وہ ہے، ہمارے نبی، جن سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، اور یہ معجزہ تھا، یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ہے کوئی بہت بڑی چیز، معجزہ تھا اللہ کے نبی کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا، اور محبت تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی شکایت کو بھی سن لیا کرتے تھے، سمجھ جایا کرتے تھے، جیسے آپ سے کسی جانور نے، کسی پرندے نے اگر شکایت کی، آپ سمجھ جایا کرتے تھے، تو آپ بولا کرتے تھے کہ اس پر کس نے ظلم کیا ہے۔ یہ نبی کے خاص اوصاف میں سے ہے، آپ کو محبت تھی، اور آپ سے بھی انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی آپ سے محبت کیا کرتے تھے اور پیار کیا کرتے تھے، اور کیوں نہ کریں، یہ وہ نبی ہے جس پر نبوت ختم ہو اور جسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ایک شرف ہے، ایک مقام کی بات ہے کہ ہم لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جس نبی کو ہم دیکھنے سے محروم رہ گئے، انشاءاللہ قیامت والے دن ہم بھی دیکھ پائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے نبی کے سائے میں کھڑا فرمائے قیامت کے دن۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ منبر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، تو خطبے کے لیے منبر کا اختیار کرنا جائز ہے، مستحب ہے منبر کا کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے، آج بھی مسجدوں میں منبر بنے ہوئے ہیں، خطبہ اسی پر ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں منبر؟ نیچے کھڑے ہو کر کیوں نہ دے؟ منبر اس لیے ہے تاکہ امام جب کھڑا ہو، کیونکہ جمعے کا دن ایسا ہوتا ہے جب کثیر تعداد میں لوگ آتے ہیں، آج کل بھی شہروں میں تو یہ نہیں ہے، لیکن گاؤں وغیرہ میں آج بھی جامع مسجد الگ ہوتی ہے، یعنی ایک ہوتی ہے
مسجد جہاں پر نمازیں ہوتی ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں، اور ایک ہوتی ہے جامع مسجد جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے. تو ساری مساجد کے لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گاؤں میں وہ ایک مسجد میں آتے ہیں، اور کثیر تعداد میں آتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، سارے لوگ، پورا گاؤں آتا ہے جمعے کی نماز کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے لوگ کثرت سے رہیں گے، اور خطیب نظر ہی نہ آئے تو یہ نہیں. اسی لیے تھوڑا مقام اونچا رہتا ہے تاکہ وہاں کھڑے ہو جائیں خطیب صاحب تو خطبہ دیں، تو لوگ نظر آئیں اور لوگ بھی ان کو دیکھ سکیں. اور اس بات کی طرف بھی رہنمائی دلائی گئی ہے کہ یہ مکروہ ہے کہ یعنی ایک امام مقتدیوں سے نماز کے وقت ایک امام مقتدیوں سے نماز کے وقت جو ہے کسی اونچے مقام پر کھڑے ہو. یہ مکروہ عمل ہے، الا یہ کہ کوئی حاجت ہو. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے، تو آپ نے نماز کا طریقہ سکھلایا تھا کیسے نماز پڑھنی ہے، تاکہ سارے لوگ دیکھیں. کوئی حاجت ہے جس کی وجہ سے امام ایک بلند مقام پر ٹھہر کر نماز پڑھا رہا ہے تو وہ صحیح، اس کو مان سکتے ہیں. اگر کوئی حاجت نہیں ہے، وہ امام کو جو ہے بلند مقام اور کیا کہتے ہیں تھوڑا اوپر جگہ دے دیا گیا، یہ صحیح نہیں ہے. امام بالکل مقتدی کے ساتھ میں کھڑا ہوگا نماز پڑھاتے وقت. ساتھ میں کھڑا ہونے کا مطلب آگے کھڑا ہوگا، مقتدی یعنی انہی کے لیول پہ کھڑا ہوگا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. اس کے بعد والی حدیث ہے ان عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من جاء منکم الجمعہ فلیغتسل. عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی جمعہ پڑھنے آئے تو اسے غسل کر لینا چاہیے. ایک حدیث میں ہے کہ غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، جمعے کا غسل ہر بالغ شخص پر واجب ہے. یہ اللہ کے نبی نے طریقہ سکھلایا ہے. واجب تو نہیں کہیں گے کیونکہ واجب نہیں ہے، بلکہ جمعے کے دن غسل کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے. ٹھیک ہے، یا یہ کہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. جمعے کے دن غسل کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت ہے جس پر اللہ کے نبی عمل کیا کرتے تھے، صحابہ بھی عمل کیا کرتے تھے. یعنی جمعے کے لیے جب بھی کوئی نماز کو آئے تو ظاہر سی بات ہے وہ پاک و صاف ہو کے آئے. خوشبو لگا کر آئے، اچھے کپڑے پہن کر آئے، کیونکہ یہ ایک ایسا دن ہوتا ہے جہاں پر کثیر تعداد میں لوگ آتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ جسم سے بدبو آ رہی ہو اور لوگوں کو یہ پسند نہ آئے. اسی لیے بہتر ہے کہ جمعے کے دن جب کوئی آئے، یہ نبی کا طریقہ ہے، نبی کی سنت ہے جمعے کے دن غسل کر کے آنا. یہ جمعے کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر اچھی خوشبو لگا کر بالکل تیار ہو کر جمعے کے دن آنا چاہیے. اس کے بعد والی حدیث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فركع ركعتين، وفي رواية فصل ركعتين. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی جمعے کے دن لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک آدمی آیا اور آ کر بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلیت یا فلان، اے فلاں تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعات ادا کرو.
وہ فی روایہ، ایک روایت میں ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ یہ حکم صرف اسی شخص کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ ایک روایت میں عمومی طور پر یہ حکم ہے، اذا جاء احدکم یوم الجمعہ والامام یخطب فلیرکع رکعتین، جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن دوران خطبہ مسجد آئے تو اسے 2 رکعت پڑھنی چاہیے۔ کیا معلوم چلا کہ اگر کوئی جمعے کے لیے آ رہا ہو اور مسجد میں داخل ہو تو وہ یوں ہی نہ بیٹھ جائے۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کئی دفعہ میں نے خود دیکھا ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ جمعے کے دن 2 رکعت نماز یہ نبی نے سکھلائی ہے، یہ نبی نے بتلائی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم 2 رکعت نماز ادا کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، یہ مشروع عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی آئے اور ویسے ہی بیٹھ جائے تو صحیح نہیں۔ اور اس مسئلے کی میں نے وضاحت بہت پہلے کی تھی جب اذان کے مسائل چل رہے تھے، کہ اگر اذان ہو رہی ہو جمعے کے دن، پھر بھی چاہیے وہ کھڑے ہو کر اذان کا جواب نہ دے بلکہ نماز پڑھے، کیونکہ خطبہ زیادہ اہم ہے، اذان نہیں ہے۔ خطبہ واجب ہے، خطبہ واجب ہے، خطبہ جو ہے سننا واجب ہے، اور جمعے کے خطبے میں بیٹھنا ضروری ہے۔ تو جتنا امام صاحب کا خطبہ ملے اتنا خطبہ سنیں، ایسا نہ ہو کہ آئیں اور سیدھا بیٹھ جائیں اور جمعے کی نماز امام صاحب خطبہ دیں اور سنیں، نہیں بلکہ جمعے کی 2 رکعت نماز ادا کریں۔ نبی نے روکا، نبی نے اٹھایا صحابی کو، کہا کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس سے اس کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ اگر اتنا اہم نہیں ہوتا تو نبی کھڑا نہیں کرتے کسی صحابی کو، کہا کھڑے ہو 2 رکعت نماز ادا کرو۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس۔ سیدنا جابر بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر 2 خطبے ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور ان دونوں کے درمیان میں بیٹھ کر ان میں فرق کیا کرتے تھے۔ یفصلو کا معنی ہوتا ہے فصل، فصل سے مراد ہے پہلے اور دوسرے خطبے میں وقفہ کرنا۔ ایک روایت میں اس کی وضاحت ان الفاظ سے ملتی ہے، کان النبی یخطب قائما ثم یقعد ثم یقوم کما تفعلون الان۔ نبی کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور پھر بیٹھتے پھر کھڑے ہو جاتے، جس طرح اب تم کرتے ہو۔ اس طرح بلا عذر بیٹھ کر خطبہ دینا بھی نبی سے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ سیدنا جابر بن سمرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، پھر آپ بیٹھ جاتے پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، اور جو شخص یہ کہے کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے اس نے جھوٹ بولا، کیونکہ اللہ کی قسم میں نے آپ کے ساتھ 2000 سے زائد نمازیں ادا کی ہیں۔ تو کھڑے ہو کر خطبہ دینا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور 2 خطبے اور دونوں خطبے کے درمیان بیٹھنا یہ نبی کا سنت عمل تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل۔ یعنی امام پہلا خطبہ دیتا ہے، پہلا خطبہ دینے کے بعد منبر پر بیٹھتا ہے، اور پھر دوسرا خطبہ ارشاد فرماتا ہے۔ تو 2 خطبے ہوتے ہیں، اور 2 خطبوں کے بیچ میں ایک فصل ہوتا ہے۔ اگر آپ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو اس بات کا علم ہے۔ پہلا سوال یہ آتا ہے کہ کتنی دیر بیٹھے، 2 خطبوں کے درمیان کتنی دیر بیٹھے؟ تو تقیید نہیں ہے، بس تھوڑی دیر استراحہ کے لیے، یعنی امام صاحب خطبہ دیے 10 15 20 منٹ 30 منٹ، تھوڑا استراحہ کے لیے، ذرا گلے میں جو بولتے بولتے گلے میں جو درد آ گیا ہے اس کو بھی ذرا کم کرنے کے لیے ذرا پانی پی لیے، اتنی دیر بیٹھ جائیں بس۔ ایسا نہ ہو کہ بیٹھے ہی رہ جائیں جو ہے اور کھڑے ہی نہ ہو، بیٹھے تھوڑی دیر بیٹھیں پھر کھڑے ہو جائیں۔ حکمت کیا ہے اس کے تعلق سے، کیوں بیٹھا جائے؟
بھئی ایک خطبے میں خطبہ دیے، وآخر دعوانا بولے، اتر گئے، اپنی نماز پڑھائے۔ دو خطبے میں حکمت کیا ہے؟ پہلا ایک کہ دونوں خطبوں میں فصل کرنا بتایا جاتا ہے کہ راحت کے لیے، لیکن یہی زیادہ بہتر ہے کہ دو خطبوں میں یعنی فصل کرنا، یعنی دو خطبوں کو الگ الگ کرنا، یہ وقفہ دینا دونوں خطبوں کے درمیان، یہ اصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ نہیں دیتے تھے، اور بیٹھ کر خطبہ بغیر کسی عذر کے نہیں دینا چاہیے۔ اگر عذر ہے، ایسا ہو گیا کہ امام صاحب کو خطبہ دینا ہے اور ہوا یہ کہ پاؤں میں ایسی تکلیف آ گئی کہ اب وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، یا پاؤں میں چوٹ یا ایکسیڈنٹ یا پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور بیٹھ کر ہی وہ خطبہ دے سکتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ عذر ہے۔ عذر کے دوران اگر کوئی بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ خطبہ دینا چاہیے کھڑے ہو کر ہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے۔ ایک سوال اکثر ہوتا ہے کہ جیسے احناف کے پاس خطبہ ہوتا ہے، واللہ عالم، مجھے اس طریقے کا میں نے وہ طریقہ دیکھا، اب مجھے نہیں معلوم یہ انہوں نے کہاں سے اس طریقوں کو رائج کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانے۔ میرے علم میں ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے جس کے اندر خطبہ جو ہے، اردو کا خطبہ الگ سے بیٹھ کر کرسی پر یا الگ سے کوئی شخص کھڑے ہو کر دیتا ہے، پورا خطبہ ختم ہوتا ہے، اردو کا بیان ہوتا ہے، اردو بیان رہتا ہے، اس کے بعد ممبر پر ٹھہر کر خطبہ دیا جاتا ہے عربی میں۔ پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول عربی میں ہی خطبہ دیا کرتے تھے، اپنی زبان میں خطبہ نہیں دیا کرتے تھے، کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھیے، خطبہ اور جمعہ جو ہے، اس بات کو آپ سمجھیں کہ جمعے کے دن جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ لوگوں کی نصیحت کے لیے دیا جاتا ہے۔ جمعے میں کیا بولا جاتا ہے؟ عوام کو نصیحت کی جاتی ہے، عوام کو نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ و خیرات کرو، جو بھی نصیحتیں ہیں، جو بھی گناہ کے عمل ہے اس سے روکا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے پہلا خطبہ جب امام صاحب کھڑے ہوئے تو اپنی زبان میں ہی دیں گے نا، اپنی زبان میں ہی نصیحت کریں گے امام، اور وہ خطبہ ہی شمار ہوگا۔ وہ خطبہ کیوں نہیں شمار ہوگا؟ آپ اس کو جو ہے غیر سنت قرار دیں۔ اللہ کے نبی عربی میں دیتے تھے کیونکہ وہاں صحابہ عربی سمجھنے والے تھے، اور بعد میں کہتے ہیں بعد میں نہیں ثبوت ملتا، بھئی بعد میں بھی جو ہے اکثر عربی سمجھنے والے صحابہ تھے، بعد میں تابعین اکثر عربی سمجھنے والے تھے، تو عربی میں خطبہ دیا کرتے تھے، اور دھیرے دھیرے جو ہے دوسرے زبانوں میں خطبہ جو ہے دیا جانے لگا، اور دوسرے زبانوں میں دیا جاتا ہے کیونکہ نصیحت، ہم جو ہے خطبے میں نصیحت کرتے ہیں، نہ کہ خطبے میں ایک عربی خطبہ الگ ہو، ایک اردو خطبہ بیان الگ ہو، بالکل عجیب سا بنا دیتے ہیں اس کو۔ پہلے امام صاحب بیٹھیں گے، ایک آدھ گھنٹہ جو ہے اردو میں درس دیں گے، بیان دیں گے، پھر ختم ہوگا، پھر ممبر پر کھڑے ہوں گے، پھر ان الحمدللہ عربی میں خطبہ دیں گے، اور عربی میں خطبہ اللہ ہی خیر کرے کیا خطبہ ہوا پھر؟ بہتر ہے اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں عوام کو نصیحت کی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم خطبہ دیں، اپنی زبان میں دیں، کوئی مسئلہ نہیں، اپنی زبان میں اگر کوئی خطبہ دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عوام کو نصیحت کے لیے خطبہ دیا جاتا ہے، یہی طریقہ صحیح ہے۔ عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه والامام يخطب فقد لغوت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول نے فرمایا جب جمعے کے دن امام خطبہ دے رہا ہو اور تو اپنے ساتھی کو کہے خاموش ہو جا، تو نے فضول بات کی، یعنی جمعے کا خطبہ خاموشی سے سننا ہے، یہاں تک کہ جو مسجد کے جو ہے قالین وغیرہ ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی نہیں کھیل سکتے آپ۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، مسجد میں اگر کوئی چیز پڑی ہو یا سامنے فون رکھا ہوا تو فون، میں ایسے لوگوں کو اللہ خیر کرے پورے پورے 7 دن ان کو جو ہے اپنا فون صاف کرنا یاد نہیں آتا، فون کو صاف کرنا۔ امام صاحب خطبہ دیتے ہیں تو وہ صاحب جو ہے اپنے فون کا کور نکالتے ہیں، کور نکال کر فون کو صاف کر رہے ہیں، فون کو پوچھ رہے ہیں، فون کے اندر سے ڈسٹ نکال رہے ہیں، اللہ خیر، اپنی آنکھوں سے دیکھی چیز بتا رہا ہوں،
सुनी चीज नहीं, अपनी आंखों से देखा हूं ऐसे लोगों को। यानी आप जुमे का मजाक बनाए हैं, या फिर कोई अपनी चाबी से खेलते हुए बैठा हुआ है, कोई चाबी से खेल रहा है, कोई फोन के अंदर बाजाब्ता व्हाट्सएप देख रहा है, खुतबा चल रहा है वो खोल के व्हाट्सएप को चेक कर रहा है किसका मैसेज आया किसका नहीं आया। ये सारी चीजें लग़व है। जुमा, आपके जुमे की जो सवाब है वो खत्म हो जाएगा, आपका जुमा खत आपका जायल हो जाएगा, आपको सवाब ही नहीं मिलेगा। किसी भी चीज से आपको नहीं खेलना है। जुमे के लिए आप बैठे हैं तो सिर्फ आपका जहन खतीब साहब पे होना चाहिए, बस उनका खुतबा सुने। कोई भी चीज, यहां तक कि अगर बगल वाला बात कर रहा है, जैसे हदीस में कि अगर कोई बात कर रहा है, खुतबा दे रहे हैं इमाम साहब, और उसको वो बोल रहा है कि तू खामोश हो जा, ये भी लग़व है, नहीं बोल सकते आप। वो बोल रहा है, आप खामोश रहो। खुतबे के दौरान कोई जो है खेलते हुए बैठा हुआ है फोन से, कोई जो है ये कर रहा है, आप नहीं बोल सकते भाई इसको छोड़ो, नहीं, आप खामोश रहो बस। नमाज के बाद आप बताओ, क्योंकि आपकी नमाज जाया हो जाएगी। इब्ने अब्बास से मरवी है, एक रिवायत के अल्फाज हैं, मन तकल्लम यौमल जुमुआ वल इमाम यख्तुब फहुव कल हिमारी यहमिलु अस्फारा वल्लज़ी यक़ूलु लहू अंसित लैसत लहू जुमुआ। जो शख्स जुमे के रोज इमाम खुतबा देने के दौरान कोई बात करे तो वो उस गधे के मिस्ल है जो बोझ उठाता है, और जो शख्स उसे कहता है खामोश हो जा, उसका भी जुमा नहीं है। उलमा ने इसका माना यह किया है कि उसका जुमा कामिल नहीं है, नाकिस और अधूरा है। यानी उसका जुमा सही नहीं है, वो जुमे की नमाज, क्या कहते हैं, उसके जुमे की नमाज पूरी नहीं हुई। जुमे के दिन बात करना हराम है, जायज नहीं है, किसी भी लिहाज से जायज नहीं है। खामोशी से खुतबा सुने। अल्लाह के रसूल ने ये बार बार, यहाँ इससे अंदाजा लगाए कि अल्लाह के नबी ने इस चीज का जिक्र फरमाया कि किसी बाजू वाले को आपको नहीं बोलना है, तो इससे अंदाजा लगाएं कि जुम्मे का खुतबा जायज नहीं है। ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज को जिक्र फरमाया। और इसी तरीके से अगर कोई सलाम करे आपको तो आप खामोश रहें। ठीक है, और आपको अगर कोई कोई छींके तो अल्हम्दुलिल्लाह भी आप ना कहें, आप खामोश रहें, क्योंकि उस मौके पर इन चीजों के ताल्लुक से भी नहीं बोलना है। ठीक है, बाज लोग कहते हैं जायज है, बाज लोग कहते हैं जायज नहीं है। राजे यही है कि सलाम का जवाब भी नहीं देना है। आप अपनी अपनी जगह खामोशी के साथ बैठे रहें। कोई आपसे बात करना चाहे आप बात नहीं करें, कोई छीके तो यरहमकल्ला भी ना बोले, आप खामोशी से बैठे रहें। जुमे के खुतबे में जर्रा बराबर भी गुफ्तगू जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने के ताल्लुक से क्या है, ये भी बात हुई ना। मिसाल के तौर पर इमाम साहब ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना है हर किसी को, नहीं बोला तो वो जो है बखीलों में शुमार होता है, उसे बोलना है। अब वो क्या करे, तो वो अपने दिल में धीरे सी आवाज में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे। लेकिन जुमे के दिन इन लगवियात और ये सारी चीजें, लोगों की अक्सर आदत होती है, फोन खोल लेते हैं, फोन का कवर कोई साफ कर रहा है, कोई फोन की स्क्रीन को जो है अपने कपड़े से घस रहा है, कोई अपनी क्या कहते चाबी से खेल रहा है, और कोई बस देखता है कहाँ टेक लगाने का मौका मिल जाए, बस टेक लगा के सर पर यूं हाथ रख के अल्लाह खैर करे सोने की कोशिश करते हैं। भाई आप जुमे की नमाज पढ़ने आए हैं कि आप खेलने कूदने आए हैं? ये जुमे की नमाज पढ़ने हैं कि आप सोने आए हैं, कि आपको बिस्तर लगा दिया जाए आप जो है मजे से सो जाओ? जुमे की नमाज या जुमे का खुतबा सुनना है, बगौर सुनना है और सुन कर जाना है। सोना है तो आप अपने घर पर सोइए, यहाँ जुमे की नमाज पढ़िए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका और यही चीज राइज थी, इसी पर अमल करना चाहिए। लोगों की आदत होती है कि जुमे के ताल्लुक से लग़वियात, और फिर कोई यूं देख रहा है, कोई यूं देख रहा है, कोई किसी को देख रहा है, पीछे से आवाज आई, मुड़ कर यूं पीछे मुड़कर देखते हैं सारे। हमने देखा है, खुतबा दे रहा हूं और पीछे से शायद किसी ने आवाज कर दी,
یہ پیچھے سے کسی نے کسی کو کچھ بول دیا مسجد کے باہر، یوں مڑتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ بس وہاں پر جو ہے کوئی چیز ایسی ہو، پوروں کا چہرہ جو ہے ادھر چلا جاتا ہے۔ آپ خطبہ سننے آئے ہیں، آپ یہ سارے لغویات کرنے نہیں آئے ہیں، تو اس جانب توجہ دیں۔ یہ خطبے کا اور جمعے کا لحاظ ہے، اللہ کے رسول نے رکھا ہے۔ ایک انسان جمعے کے دن آئے، نہا دھو کر اول وقت میں حاضر ہو، امام کا خطبہ سنے، امام نے جو بات ارشاد فرمائی اس کے بعد نماز پڑھے، اور بیچ میں کوئی لغویات نہ کرے، تو اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کے اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ یہ فضیلت ہے اس کی، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔